اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو میری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے بلا تحقیق بات نقل کرنا یا غیبت کرنا۔ آج کل لوگوں کے اندر بلا تحقیق بات کو نقل کرنے کا مرض اس قدر پھیل گیا ہے کہ جس سے جو بھی بات سنتے ہیں اس میں 2 یا 4 باتیں اپنے سے ملا کر فوراً آگے نقل کر دیتے ہیں۔ مطلب ہم لوگ کوئی بات سننے کے بعد اس کو ویریفائی کرنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ ویریفائی کرنا تو ایک طرف رہا، ہم بلکہ 2-4 باتیں اپنے سے لگاتے ہیں اور ملا کر آگے نقل کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ جب گھوم پھر کے وہ بات واپس اس انسان تک آتی ہے تو وہ یہ خود سوچتا ہے کہ اچھا میں نے یہ بات کی تھی، کیونکہ ان باتوں میں اکثر حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ اور اس بلا تحقیق نقل کرنے کی بدولت پتہ نہیں ہم کتنے لوگوں پر تہمت لگا دیتے ہیں، کتنے لوگوں کی غیبت بیان کرتے ہیں، جبکہ تہمت کا گناہ تو غیبت سے بھی زیادہ سخت ہے۔ حدیث میں اس کو موبقات یعنی ہلاک کرنے والے گناہوں میں شمار کیا گیا ہے کہ ہم بغیر کسی ویریفیکیشن کے کسی کی بات دوسرے تک پھیلائیں یا کسی کی غیبت بیان کریں اور کسی بھی انسان کے بارے میں وہ بات کریں جو کہ اس میں موجود بھی نہ ہو۔ عموماً غیر تعلیم یافتہ جو عورتوں کی عادت بدگمانی کی ہونا یہ بہت زیادہ ان میں پائی جاتی ہے۔ اپنے اپنے گمان میں وہ باتیں سوچ کر کے فلانی کا مطلب یہ ہوگا یا اس نے مجھے جلانے کے لیے کام کیا ہوگا، وہ اسی طرح سے ان کو نقل کرتی رہتی ہیں، اور اس فلانی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے بارے میں کیا کچھ باتیں کی جا رہی ہیں یا اس کے بارے میں کیا کچھ سوچا جا رہا ہے یا اس پہ کیا کیا الزام تراشیاں ہو رہی ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، قرآن کریم میں ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچا کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یعنی ہمیں بلا وجہ اپنے دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ بدگمانی کا جو سب سے بیسٹ سلوشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی جا کے اس بندے سے بات کریں۔ اگر آپ کو لگ بھی رہا ہے نا کہ کوئی آپ کے بارے میں غلط سوچ رہا ہے یا کوئی غلط بات کر رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس انسان کے پاس جائیں اور اسے کلیئر کریں اور اس کو بتائیں کہ میں نے یہ سنا ہے۔ آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ جو آپ نے سنا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا جھوٹ شامل تھا۔ بدگمانی بھی وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں آپ کے دل میں دوسرے کے لیے پہلے ہی کینہ یا بغض ہو۔ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے کینہ یا بغض نہیں ہے تو بدگمانی بھی پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ نہیں وہ انسان میرے بارے میں یہ بات نہیں کر سکتا، اور اگر اس نے یہ بات کی بھی ہے آپ کو تو یہ پتہ ہے نا کہ آپ کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے، تو آپ اس کو اگنور کر دیں، بجائے یہ کہ آپ خود اندر سے جلے کڑیں یا اس کے بارے میں لوگوں کے پاس جا کے باتیں کریں۔ تو یا تو آپ ڈائریکٹلی اس سے کلیریفائی کریں اور یا پھر اس کو معاف کر دیں اور آگے بڑھ جائیں۔ اگر کسی کی بھی بات آپ تک پہنچتی ہے اور اس میں کسی شخص کی بری بات ہو تو کسی اور کو بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کوئی بات نہیں، اگر کسی نے آپ کو کسی کی بری بات بتا بھی دی یا آپ کو کسی کا عیب پتہ بھی چل گیا ہے تو آپ اس کی پردہ پوشی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہمارے پردوں پر ہماری پردہ پوشی کرتے ہیں اور ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی مخلوق کی جو عیب ہیں وہ ان لوگوں میں ظاہر نہ کریں بلکہ ان کے اوپر پردہ ڈالیں، کیونکہ کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہ ہمارے عیب کسی کے سامنے نہ لے کے آئے؟ کبھی بھی ہم ایسا نہیں چاہتے کہ ہمارے عیب جو ہیں وہ سب کے سامنے آئیں۔ تو یہی چیز ہم دوسروں کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ اگر دوسروں کے عیب ہمیں پتہ بھی ہیں یا کسی کی بری بات یا کسی کی کوئی بری چیز پتہ چل بھی گئی ہے تو کوئی بات نہیں، ہم میں بھی یہ عادت ہونی چاہیے کہ ہم اس کو دوسرے لوگوں میں نہ پھیلائیں بلکہ اس بات کو سن کے وہیں ختم کر دیں، وہیں چھوڑ دیں جہاں ہم نے وہ بات سنی تھی۔ کسی کی برائی سننا اور کرنا دونوں غیبت ہے، یہ نہیں کہ صرف کرنا بلکہ سننا بھی غیبت ہے۔ اور اگر کسی ضرورت سے سننا ہی پڑے یا کسی کو بتانے کی ضرورت ہو بھی تو پہلے اس معاملے کی تحقیق کر لیں، بغیر کسی تحقیق کے لوگوں کے بارے میں افواہیں نہ پھیلائیں، لوگوں کے بارے میں پروپیگنڈا نہ کریں۔ سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی سے وہ برائی ہوتی بھی ہے یا نہیں بھی ہوتی ہے، کیونکہ اکثر اوقات لوگوں کو سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دشمنی کی وجہ سے بھی لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں پھیلا دیتے ہیں۔ جو ہمارا ری ایکشن ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس بات کی ویریفیکیشن کریں، اور ویریفیکیشن کرنے کے بعد اگر اس کی اس برائی سے یا اس کی اس فعل سے اس کے قریب کے لوگوں کو یا اس کے جو امیجیٹ ریلیٹیوز ہیں یا سوسائٹی میں لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر ہمیں اس سے جا کے بات کرنی چاہیے،
یا اس کے جو قریبی لوگ ہیں ان سے بات کرنی چاہیے، لیکن اس میں بھی طنز کا عنصر نہیں ہونا چاہیے یا اس کو بدنام کرنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نیت اصلاح کی ہونی چاہیے، اور یہ نیت ہونی چاہیے کہ جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ اس کی اس برائی کی وجہ سے یا اس کے اس برے فعل کی وجہ سے افیکٹ نہ ہوں، تو آپ ان سے جا کے ڈسکس کریں اور پھر اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، نہ کہ اس کو بدنام کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ ایسی خبریں پھیلانے کے بارے میں ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، اور جب ان کے پاس کوئی خبر امن کی یا خوف کی آتی ہے تو اس کو پھیلا دیتے ہیں، اور اگر وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے بڑوں کے حوالے کر دیتے تو جو اس کی بصیرت رکھتے ہیں وہ خود ہی اس کو پہچان لیتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کے فعل کو برا کہا گیا ہے جو باتوں کو ثبوت سے پہلے لے اڑتے ہیں اور جلدی سے لپک کر ان کو پھیلانے لگ جاتے ہیں، حالانکہ اکثر باتیں صحیح نہیں ہوتی ہیں، یعنی بغیر کسی ثبوت کے آپ لوگوں کے اندر وہ باتیں پھیلانا شروع کر دیں۔ حدیث میں آتا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کسی نے کسی مسلمان پر تہمت لگا دی، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے پل پر ٹھہرائے رکھے گا یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے صاف ستھرا ہو کر نکل جائے۔ پاک صاف ہونے کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو وہ شخص معاف کر دے جس کو تہمت لگائی ہے، یا اپنی نیکیاں آپ کو اس کو دینی پڑیں گی اور اس کے گناہ آپ کو اپنے سر لینے پڑیں گے اور دوزخ میں جلنا پڑے گا۔ تو یہ دونوں ہی طریقے دیکھ لیں۔ کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ ہم نے جو اپنی زندگی میں نیکیاں کمائی ہیں ہم اس شخص کو دیں، تو بجائے یہ کہ ہم بعد میں پچھتائیں تو کیوں نہ ہم آج ہی اپنے آپ کو روک لیں اور اس قسم کی باتوں سے اجتناب کریں۔ کسی بھی انسان میں اگر کوئی خامی ہے نا تو اس کو اس کے پیچھے لوگوں میں بیان کرنا غیبت کہلاتا ہے، اور یہ انتہائی سخت گناہ ہے۔ مثلاً کوئی آدمی پاؤں سے معذور تھا، اب اس کے پیچھے دوستوں کو کہیں کہ وہ لنگڑا ہے یا وہ ایسا ہے، اسے بولا نہیں جاتا، وہ حقلاتا ہے، تو یہ غیبت میں ہی آتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بہت سخت گناہ کہا ہے، فرمایا ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ: اے ایمان والو، اور تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ دیکھیے اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیبت کی کتنی قباحت بیان فرمائی ہے کہ انسان کا گوشت کھانا اور آدم خور بن جانا، اور وہ انسان بھی آپ کا اپنا بھائی ہو، اور بھائی بھی زندہ نہیں بلکہ مرا ہوا۔ تو سوچیں کہ اللہ کو اس سے کتنی کراہت آتی ہے کہ اللہ نے اس کے لیے کیا الفاظ جو ہے وہ یہ چوز کیے ہیں، کہ جس کو سوچ کر ہمیں ایک دفعہ جھرجری سی آ جاتی ہے کہ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا توبہ استغفر اللہ بیٹھ کے گوشت کھا رہے ہوں؟ توبہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس برائی سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس برائی سے محفوظ رکھے۔ تو اب خود سوچیں کہ کس قدر اللہ کو اس چیز سے نفرت ہے کہ انہوں نے کیا اگزامپل کوٹ کی ہے۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر تو ہم کسی انسان کی خامی بیان کر رہے ہیں جو اس میں موجود ہے تو یہ غیبت ہوتی ہے، لیکن اگر وہ خامی اس میں موجود نہیں ہے تو پھر اس کو تہمت کہتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ غیبت کیا ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ترجمہ یعنی اپنے بھائی کا اس کے پیٹھ کے پیچھے ایسے انداز میں ذکر کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو، یا آپ وہ بات اس کے منہ پہ نہ کہہ سکتے ہوں تو آپ اس کے پیچھے کہہ رہے ہوں، یعنی اگر اس کو پتہ چلے کہ میرا اس مجلس میں ذکر کیا گیا تھا اور میں اس وقت موجود نہیں تھا اور اس کو تکلیف ہو تو یہ غیبت ہے۔ پھر ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سوال کیا، اور اگر میرے بھائی کے اندر وہ خرابی موجود ہو جو میں بیان کر رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب ہی تو غیبت ہے، اور اگر وہ خرابی اس کے اندر موجود نہ ہو تو تم اس کی طرف جھوٹی نسبت کر رہے ہو، یعنی تم اس پہ بہتان لگا رہے ہو، پھر یہ غیبت نہیں ہوتی، یہ بہتان کے زمرے میں چلی جاتی ہے اور یہ دوہرا گناہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنی زبان کو اس قسم کی باتوں سے روکیں، بلکہ زیادہ تر باتوں کی عادت ہی نہ ڈالیں۔ جو چپ رہا وہ نجات پا گیا، خاموش رہنے میں ہی خیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زبان کی حفاظت کرنے والا بنائے، آمین۔ تو میری آپ سب سے بھی گزارش ہے، اور میں اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ پاک ہمیں غیبت سے، بہتان سے، بدگمانی سے اور بغیر کسی تحقیق کیے ہوئے کسی کی بات کسی کو بتانے سے محفوظ رکھیں، اور ہم سب کو یہ توفیق دے مولا کہ ہم ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں، ہم آپ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں، اور جب ہم آپ کے پاس آئیں تو آپ ہمارے سے خوش ہو۔ کہ اللہ پاک ہم سب کی جھولی میں خیر ڈال دیں، اور ہم سب کو ہر طرح کی جو نفس کی برائیاں ہیں نا ان سے بچنے کی توفیق عطا کریں۔ یا اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اللہ حافظ۔